خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ان چیزوں کا بھی جو ہمیں نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کا بھی جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ عربی میں خالق کا معنی یعنی پیدا کرنے والا دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ذات جس نے چیزوں کو وجود دیا، جیسے کہ پہلے ایسا کوئی وجود نہیں تھا ان کا، یعنی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں یہ اس سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا۔ خالق کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، صرف ایک نہیں ہے کہ بس بنانے والا، اس کو ڈیزائن دینے والا، اس کا اندازہ طے کرنے والا، اس کو وجود میں لانے والا، اس کا ایک خاص شکل دینے والا، اور پھر اس نے اپنے عظیم علم کی بنا پر ان سب چیزوں کی تقدیر بھی بنائی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی اور تم سے پہلے لوگوں پر کی۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہر ایک چیز چھوٹی سے لے کر بڑی، ہر ایک میں اللہ کی نشانی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کی ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ہی تخلیق پر غور کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری زمین مٹھی بھر مٹی جمع کی اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم زمین کی مٹی کی نوعیت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، یعنی کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی درمیانی رنگ کا ہے، کوئی نرم ہے تو کوئی سخت ہے، کوئی خبیث ہے تو کوئی طیب ہے۔ خود انسان کی تخلیق کتنی بڑی نشانی ہے۔ 1400 سال پہلے جب انسان نہیں جانتا تھا کہ کیسے ماں کے پیٹ میں مختلف مرحلوں سے گزر کے تخلیق ہوتی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے اس قطرے کو جمع ہوا خون بنایا، اور یہ عمل کہاں ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر، 3 پردوں کے اندر، اندھیروں پہ اندھیروں کے اندر۔ پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا اور اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ معمولی مٹی سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا اور پھر کس طرح انسان مختلف طریقوں سے زمین پر پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی چیز کو کھانے کے قابل بنایا، دیگر استعمال کے قابل بنایا، کچھ چیزوں کو بنا کر پہاڑوں میں چھپا رکھا ہے انسان کے لیے، کچھ زمین کے اندر ذخیرہ کی ہوئی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو نکال کے استعمال کرتا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو، قرآن مجید میں آتا ہے کہ انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم اس کی ہڈیاں کبھی اکٹھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں؟ اس کی انگلیوں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور درست کر کے بنا دیں گے۔ یعنی ہر انسان کی اپنی الگ پہچان کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے نا۔ اتنے سالوں بعد انسان نے یہ بات جانی ہے کہ انسان کی پہچان اس کے انگوٹھے کے پور میں ہے۔ ہر انسان کا جو فنگر پرنٹ ہے ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے نا۔ مطلب کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا میں، آئے بھی ہیں اور مر بھی گئے، اور کتنے اور ابھی قیامت تک آنے ہیں، لیکن کسی ایک کا بھی فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتا، سب کے مختلف ہیں، ہر ایک انسان کی پہچان مختلف ہے۔ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں نا آپ لوگ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا، یعنی ایک تو عدم سے وجود میں لایا، پھر یہ کہ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کس کا سائز کیا ہوگا، کس کی عمر کتنی ہوگی، کس کو کیا کھانا ہے، کیسے جینا ہے، کب اس کی حالت تبدیل کی جائے گی۔ ہمیں اس کا ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کیے گئے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین پر چوپائے پھیلائے، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سب چیزیں پیدا کر دیں جو اس کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ بالکل اسی طرح جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پہلے ہی اس کا رزق کا اہتمام کر دیتے نا ماں کے سینے میں۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا اور زمین میں پہاڑ قائم کیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، یعنی زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنایا، اور اس میں طرح طرح کے جانور پھیلا دیے، پھر آسمان سے پانی اتارا۔ اگر صرف زمین سے پانی پیدا ہوتا تو انسان کی ساری ضرورت پوری ہو سکتی تھی۔ کس طرح پوری واٹر سائیکل کا انتظام کیا، سمندروں میں سے پانی کو
ہوا کے ساتھ اٹھا کر دوبارہ ہمارے سروں پر لا کر ان کو بہترین انداز میں بارش کی شکل میں زمین پر اتارا۔ نہ صرف جانور سیراب ہوتے ہیں اس پانی سے، بلکہ طرح طرح کے نباتات اگتی ہیں، فصلوں میں ہریالی آ جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو ایئر پولیوشن ہے وہ بھی ساری بارش کے ذریعے بیٹھ جاتی ہے زمین پہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شروع کی بارش ہے اس میں بچوں کو نہ نہلایا جائے، کیونکہ اس میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں، جو ایئر پولیوشن ہوتی ہے وہ نیچے زمین پہ بیٹھ رہی ہوتی ہے، تو ایک پورا ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے نا بارش کے ہونے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ اس کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اس بات کو مان جائے سب کچھ بنانے والی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کی تصدیق کر لے، تو پھر یہ ماننے میں کوئی مشکل نہیں کہ مجھ پر سب سے بڑا حق اس ذات کا ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا۔ ایک تو مجھے پیدا کیا، پھر میری آسانیوں کے لیے اتنا سارا کچھ تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ نہیں، ہم تو آسمانوں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اسے ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پوری دنیا کے انسان مل جائیں اور وہ چاہیں کہ آسمان جیسی کوئی چیز زمین پر ہی کھڑی کر کے دکھائیں تو وہ اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے آگ کی شکل میں۔ یعنی جو اللہ کو خالق نہیں مانتے، جو اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں نہیں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہ رکھا ہے نا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، خالی زندگی نہیں گزارنی جس میں خالق کی کوئی یاد ہی نہ ہو۔ ہم اپنی مرضی سے کھائیں پئیں، حلال و حرام ہو سب اپنی مرضی سے کریں، جاگیں سوئیں، پلے رات ہو دن ہو، اور بس اپنی ہی مرضی کے ساتھ کام کریں۔ نہیں، یہ دنیا ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، ہمارے رب کی بنائی ہوئی ہے، اس پر رہتے ہوئے ہمیں اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف پلٹائے نہ جاؤ گے؟ اس نے کائنات کی ہر چیز کی رہنمائی کی، سورج تک کو بتایا اسے کیا کرنا ہے، چاند کو بتایا اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ہر مخلوق کو بتایا وہ کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کو پیدا کرے اور ہماری زندگی کا مقصد نہ بتائے؟ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو شکل و صورت بخشی اور پھر رستہ دکھایا۔ ہم پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ لیا کریں شیطان مردود سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک کرنا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔